کیا عظمت و شان ہے کہ زمین آسمان سے زین العابدین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ عبادت گزاروں کی زینت، عابدوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ اللہ اکبر، عبادت گزار تو صبح قیامت تک آئیں گے، اور امام حسین کا یہ شہزادہ سارے عبادت گزاروں کی زینت بنا دیا گیا۔ حضرت امام سید سجاد امام زین العابدین کی بلندی مقام کیا کیا کہنا، جن کا نام علی ہے، جن کے والد گرامی امام حسین ہے، سارے واقعات کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے میدان کربلا میں کھڑے ہیں۔ یہی امام زین العابدین ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کے مدینہ طیبہ کی طرف منہ کیا ہوا ہے، اور منہ کر کے کہتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، اے سارے جانوں کے لیے رحمت بن کے آنے والے میرے نانا زین العابدین کو سنبھالیے، زین العابدین کی مدد کیجئے، زین العابدین کو تھامیے، محبوس عید الظالمین فی الموکب والمزدحم۔ حضرت امام زین العابدین کربلا میں کھڑے ہو کے مدینہ شریف کی طرح منہ کر کے کہتے ہیں، اے سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آنے والے میرے نانا زین العابدین کو سنبھالیے، ظالموں کے ہاتھوں میں زین العابدین پریشان ہے، اس کی مدد کیجئے۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کربلا میں یزید کے ساتھ ہے، اور یزید حق پہ نہیں تھا، حق تو حسین کے ساتھ تھا۔ امام تو امام حسین عالی مقام تھے، یزید بھی باطل، یزید کے پیروکار بھی باطل تھے۔ جو حق کا امام ہے وہ امام زین العابدین ہے، اس لیے کہ امام زین العابدین امام حسین کا جانشین ہے۔ حضرت امام زین العابدین سارے مومنوں کا امام ہے، بولو امام زین العابدین سارے مومنوں کا امام ہے، بولو سارے مومنوں کا امام ہے۔ یزیدیوں کا امام زین العابدین نہیں ہے، مومنوں کا امام زین العابدین ہے۔ یزیدی تو یزید کے پیچھے ہیں، ابن زیاد کے پیچھے ہیں، ابن سعد کے پیچھے ہیں، خیخولی کے پیچھے ہیں، شمر کے پیچھے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ سارے امام حسین کے بیٹے زین العابدین کے پیچھے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا رحمت للعالمین، اے سارے جہانوں کی رحمت، یا کہہ کے پکارا کہاں سے؟ کربلا سے۔ بولے پیار سے ذرا سبحان اللہ۔ آج یہی تو جھگڑا امت میں ڈال دیا گیا ہے، اور جی مدینہ طیبہ میں جاؤ، سرکار کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو یا کہو، اگر دور میں ہو تو پھر یا نہیں کہنا ہے، اگر پاکستان میں ہو تو یا رسول اللہ نہیں کہنا، ہندوستان میں ہو تو یا رسول اللہ نہیں کہنا، بنگلہ دیش میں ہو تو یا رسول اللہ نہیں کہنا، افغانستان میں ہو تو یا رسول اللہ نہیں کہنا، دور سے یا کہہ کے پکارنا منع ہے۔ آج امت میں یہ کہہ کے جھگڑا ڈالا جا رہا ہے، لیکن آؤ میں تمہیں حق کے امام کا حوالہ دے رہا ہوں، جو امام ہے سارے مومنوں کا امام ہے، جو حضرت امام حسین کا جانشین ہے، مولا علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت امام زین العابدین کربلا میں کھڑے ہیں، کہاں کربلا، کہاں مدینہ منورہ؟ سرکار کو وصال کیے 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے،
50 سال سے زیادہ عرصہ نبی پاک کو وصال کیے گزر چکا ہے۔ حضور کے وصال کے 50 سال بعد مدینہ پاک سے بہت دور عراق کی سرزمین کربلا معلی، کربلا میں امام زین العابدین کھڑے ہیں اور کہتے ہیں یا رحمت للعالمین، اے سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آنے والے، ادرک لزین العابدین، اے زین العابدین کو پکڑیے، زین العابدین کی مدد کیجئے، زین العابدین کو تھامیے۔ میں ظالموں کے ہاتھوں میں پریشان ہوں، ظالموں نے مجھے قید کر لیا ہے، ظالموں نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ اے سارے جہانوں کی رحمت بن کے آنے والے میرے نانا، آج زین العابدین کی امداد کیجئے۔ مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ جو حق کا امام ہے اس نے بہت دور سے یا کہہ کے مصطفیٰ کو پکارا ہے، تو لہذا اس انداز سے پکارنا یہ مصطفیٰ والوں کا طریقہ چلا رہا ہے۔ یہی زین العابدین ہے، عبادت سے اتنا لگاؤ ہے، عبادت سے اتنی محبت ہے، سجدوں پہ سجدے ہیں، سجدوں پہ سجدے ہیں۔ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا امام زین العابدین کو عبادت سے کتنا پیار تھا۔ آپ 5 وقت با جماعت نماز کا اہتمام کرتے تھے، اور نماز پنجگانہ کے بعد آپ 24 گھنٹوں میں 1000 رکعت روزانہ نفل ادا فرمایا کرتے تھے۔ 1000 رکعت روزانہ آپ ادا فرماتے، پنجگانہ نمازیں بھی ٹائم پہ 1000 رکعت نفل میں روزانہ ادا ہو رہے ہیں۔ ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ ہے۔ کثرت سجود کی وجہ سے آپ کا ایک لقب مشہور ہوا، سجاد۔ سجاد کا معنی ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ پیار سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ سجاد کا معنی ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا، سجاد کا معنی ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ میں جس امام کا غلام ہوں، آپ جس امام کے غلام ہیں، جو حق کا امام ہے، جو مصطفیٰ والوں کا وہ امام ہے، اس امام کی تو زندگی یہ ہے کہ ہمارا امام سجاد ہے، سجدوں سے پیار کرنے والا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے جو سجدے کو پیار سے سجدے کرنے والا ہے، وہ قیامت کے دن اپنے امام کے سامنے بھی سرخرو ہوگا۔ سید سجاد امام زین العابدین کی عظمت شان کیا ہے، بلندی مقام کیا ہے؟ میرے آقا و مولا نے پہلے خبر دی تھی، فرمایا میرے حسین کا ایک شہزادہ ہوگا، میرے حسین کا ایک شہزادہ ہوگا، میرے حسین کا ایک بیٹا ہوگا، میرے پیارے کا ایک نور نظر ہوگا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب سب اولاد آدم اکٹھی ہو چکی ہوگی، اس وقت ایک منادی ندا دے گا، سید العابدین اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ ساری اولاد آدم میدان محشر میں جمع ہے، فرمایا وہاں پکارا جائے گا سید العابدین کہاں ہیں، اٹھیں اور جنت میں جائیں، کھڑے ہوں۔ تو فرمایا ساری اولاد آدم دیکھ رہی ہوگی اور میرے حسین کا شہزادہ اٹھ کے کھڑا ہوگا۔ کیا شان ہوگی سید العابدین کی، کیا شان ہوگی امام زین العابدین کی، کیا مرتبہ ہوگا علی بن حسین کا، جب ساری اولاد آدم دیکھ رہی ہوگی کہ سید العابدین محشر کے میدان میں جس کو کہہ کے پکارا جا رہا ہے وہ امام حسین کے شہزادے ہیں، ساری دنیا نظارہ کر رہی ہے۔ تو لہٰذا سید العابدین ہیں، زین العابدین ہیں، سجاد ہیں،
سجدوں کی وجہ سے سجاد، عبادت گزاری کی وجہ سے زین العابدین، کثرت تلاوت کی وجہ سے سید العابدین۔ آج 25 محرم اس ہستی کا دن ہے، لہذا ہمارے لیے بھی لازمی اور ضروری ہے کہ ہم اپنے امام کی سیرت کو دیکھیں۔ ہمارے امام سجاد ہیں، ہمارے امام زین العابدین ہیں، ہمارے امام سید العابدین ہیں، تو ہماری عبادت کا کیا حال ہے، ہمارے سجدوں کی ادائیگی کا کیا حال ہے۔ اگر سجدوں میں کمی ہے تو سجدے پورے کرو، اس لیے کہ جس امام کے کہلاتے ہو وہ امام تو امام سجاد ہے۔ اپنے امام کے سجدوں کو دیکھو ذرا، اور عبادت میں اگر کمی ہے تو اپنی عبادت کو پورا کرو، اس لیے کہ تمہارا امام زین العابدین ہے، تمہارا امام سید العابدین ہے۔ آج کا خاص دن اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے حضرت سیدنا امام زین العابدین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے جس انداز سے قافلہ حسینی کی قیادت فرمائی اور پھر دکھوں کے ساتھ مدینہ میں پہنچے، اور پھر مدینہ طیبہ میں وصال تک، شہادت تک جن دکھوں کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، وہ حضرت امام زین العابدین کا دل ہی جانتا ہے۔ آخری وقت میں ظالم بادشاہ نے آپ کو زہر دیا، زہر دلوایا، اور حضرت امام زین العابدین زہر کے اثر سے آپ شہید ہوئے، اور آپ کی قبر مبارک حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے قریب میں جنت البقیع مدینہ شریف میں بنائی گئی ہے۔ آج بھی آپ جنت البقیع میں مدینہ طیبہ میں آرام فرما رہے ہیں، لہذا حضرت سیدنا امام زین العابدین، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی بلندی، اس حوالے سے ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ کثرت سجود کی اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیقات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔